السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، صفحہ نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خواب میں ہاتھ سے دانت کا گرانا منذر ہوتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک داڑھ کا حصہ جو بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو میں نے منہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا، اور اسے ہاتھ میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ خواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جاوے تو وہ منذر ہوتا ہے، ورنہ مبشر۔ زاں بعد محمد صادق نے اپنے 2 خواب سنائے، جن میں سے ایک میں نور کے کپڑوں کا ملنا اور دوسرے میں حضرت اقدس کے دیے ہوئے مضمون کا خوش خط نقل کرنا تھا، جس کی تعبیر حضرت اقدس نے کامیابی مقاصد فرمائی۔ بعض تائیدات الہیہ بین ہوتی ہیں اور بعض مخفی۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ تائیدات الہیہ ایک تو بین و ظاہر طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں اور عام لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض مخفی تائیدات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا کہ عوام الناس اس کو کیوں کر دکھا سکوں۔ مثلا یہی عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں مجھے کہاں تک دسترس ہے، لیکن جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں تو یک کے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر موزوں طور پر آنے والے الفاظ القاء ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیوں کر اس تائیدات الہیہ کو دکھلا سکیں، کہ وہ کیوں کر سینہ پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو، اس ایام صلح میں اکثر مضامین ایسے آئے ہیں جن کا میری پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گزرے تھے، لیکن اب وہ ایسے طور پر آ کر قلب پر نازل ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک خود تائیدات الہی کے شامل حال ہو کر اس کو اس قابل نہ بنا دیوے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ایسے بندوں پر کرتا ہے جن سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لیے جب تک صحت و فراغت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ان لوگوں ہی کو ملتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، پھر ان کو یہ سامان تصنیف کے لیے ضروری ہوتے ہیں یکجا جمع کر دیتا ہے۔ از اخبار الحکم 20 تا 27 اگست 1898۔ حضور نے ایک دن پوچھا کہ یہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں میں بے دینی کیوں پیدا کر دیتا ہے؟ اس پر ماسٹر غلام محمد صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ دراصل جو طبیعتیں پہلے ہی سے بے دینی کی طرف مائل ہوتی ہیں وہی اس سے اثر پذیر ہوتی ہیں، ورنہ اکثر بڑے بڑے فلاسفر مزاج پادری اپنے مذہب میں پکے ہوتے ہیں، عیسائی اصول فلسفہ استقراء کے مطابق نہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ان باتوں پر غور کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ پادری لوگ کالجوں اور اسکولوں میں فلسفہ اور منطق پڑھاتے ہیں، دوسری طرف مسیح کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں اور تثلیث وغیرہ عقائد کے قائل ہیں، جو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیوں کر اس کو فلسفہ سے مطابق کرتے ہیں۔ انگریزی منطق کی بنا تو منطق استقرائی ہی پر ہے، پھر یہ کون سا استقراء ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے؟ کون سی شکل پیدا کرتے ہوں گے؟ یہی ہوگا کہ مثلا اس قسم کے خواص جن لوگوں کے اندر ہوں وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، اور مسیح میں یہ خواص تھے، پس وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا تھا۔ اس سے تو کثرت لازم آتی ہے جو محال مطلق ہے۔ میں تو جب اس پر غور کرتا ہوں حیرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، نہیں معلوم یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے۔ اسلامی اصول فلسفہ استقراء کے مطابق ہے
اسلام کے پاک اصول ایسے نہیں ہیں کہ فلسفہ یا استقراء کی محک پر بھی کامل المعیار ثابت نہیں، بلکہ میں نے بارہا غور کی ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جو آیا ہے فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم اسی کتاب کا آئینہ ہے، اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں، مگر یہ 1900 برس کا تراشا ہوا جعلی مردہ خدا کس سند اور شہادت پر خدا بنایا گیا ہے؟ بس یہ اسلام ہی کی خوبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فخر ہے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جس کی تعلیم زمین اور آسمان کے اوراق میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ 25 اگست کی صبح کو فارسی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ ایرانیوں نے آج کل اپنی توجہ تصنیفات کی طرف بہت مبذول کی ہے اور اس کثرت سے عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بجز روابط کے فارسی زبان کو کم دخل دیتے ہیں، اور باب مفعل، انفعال، استفعال وغیرہ کو اس قدر کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ فہمیدن وغیرہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے، آج کل بہت کم استعمال رہ گیا۔ پھر مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ جناب آج کل تو مفاہیم تفہیم وغیرہ ہی بولتے ہیں، عربی زبان وسیع ہے، اس کی تصنیفات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسی سلسلہ میں حضرت نے فرمایا کہ عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر ایک قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں، تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم بجز خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا ہو۔ پھر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے علی السبیل ذکر فرمایا کہ حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس مصر سے کتب خانۂ خدائی ایک فہرست 7 جلدوں میں آئی ہے۔ وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے، ایسے ڈھنگ پر کتابوں کے نمبر دیے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جاوے تو وہ بلا تکلف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا، بشرطے کہ اس نے فہرست کو ایک بار دیکھا ہو۔ اس پر حضرت اقدس نے پوچھا کہ وہ کتابیں باہر جا سکتی ہیں؟ مولوی صاحب نے فرمایا ہاں، وہ لائبریریاں ایسی نہیں، کتابیں نقل ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس پر جناب امام حمام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے۔ اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائید الہی کا انکار کرتا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی۔ زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے۔ کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، ساتھ ہی اس نے وہ آیت بھی ضرور ہی لکھ دی ہے۔ یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ لسان العرب نے یہ طریق لازمی طور پر رکھا ہے۔ پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا کہ سنسکرت وغیرہ زبانیں تو قریب مردہ ہو گئی ہیں، نہ ان میں تصنیفات ہیں نہ کچھ، اور ایسا ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ ان کی انجیل کو اصلی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ پھر اسی سلسلہ میں حضور نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں پرخاش رکھی جاتی ہے۔ اسلام کا خدا کوئی مصنوعی خدا نہیں، بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اصل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے۔ اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت آئے اور پھر اس ضرورت کو بوجہ احسن پورا کرے، سو یہ فخر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کسی سے پوشیدہ نہیں، بالکل وحشی لوگ تھے،
کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، نہ حقوق العباد سے آشنا، حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف ان کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یا اکلون کما یا اکلون الانعام۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی حالت ہو گئی، یعنی اپنے رب کی یاد میں راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کس قدر فضیلت ہے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک بے نظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا، اور مردار خوار اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دونوں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، علمی یا عملی۔ عملی حالت کا تو یہ حال کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور علمی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تصنیفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی۔ یہودا اسکریوتی جو یسوع کا خزانچی تھا، کبھی کبھی تغلب بھی کر لیا کرتا تھا، اور 30 روپے لے کر استاد کو پکڑوانا تو اس کا ظاہر ہی ہے۔ یسوع کی تھیلی میں 2000 روپیہ رہا کرتے تھے۔ ایک طرف تو ان کا یہ حال ہے، بالمقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 1 دینار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرے اور گھر میں 1 دینار چھوڑ جاوے؟ مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ پکارتے ہیں، ان کی الہیات یہ فلسفی خدا جانے کہاں گئی۔ مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ پکارتے ہیں، ان کی الہیات کی فلسفی خدا جانے کہاں گئی۔ کفارہ ہی کو دیکھ لو، ایک تصور ہی جانور کی طرح ہے۔ کفارہ نے کیا بنایا؟ علمی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے تو بھی دیکھو کہ حواریوں کی نہ تو علمی اصلاح ہوئی اور نہ عملی۔ علمی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے اور کم فہم اور لالچی تھے، اور عملی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل ہی نے کھینچ کر دکھلا دیا کہ کوئی لعنتیں بھیجتا ہے اور کوئی 30 روپے پر پکڑواتا ہے، اور کیا کچھ گناہ کے آثار، تاریکی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے، جیسا فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اب یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا ان کی حالت میں تبدیلی ہوئی؟ گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر ان میں کہاں؟ پھر کفارہ نے کیا بنا دیا؟ از اخبار نمبر 1898، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔